إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه في موضع آخر: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. بخاری. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کی عنایت زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ و بزرگان دین، دینی ملی و اسلامی بھائیوں و اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہن، موضوع خطابت ہے معاشرے کے مہلک گناہ اور حوادث دہر کے نشانہ مسلمان۔ آج ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ حوادث اور فتنوں کا دور ہے۔ ہر چہار کو فتنے ہی فتنے نظر آ رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ایک آدمی کا اپنے عقیدے و ایمان کو بچاتے ہوئے ان حوادثات سے محفوظ رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگنے لگا ہے۔ آج یہ بات کسی سے تنہا اور مخفی نہیں ہے کہ آج اہل ایمان کو دنیا کے ہر کونے میں ہراساں و پریشان کیا جا رہا ہے۔ آج انہیں
طرح طرح سے اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ آج اہل ایمان کو انہی کے مسکن سے انہیں بے دخل کرنے کی ناروا کوششیں جاری وساری ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج حالت یہ ہے کہ چاہے کوئی بستی ہو، کوئی قریہ ہو، کوئی اسٹیٹ ہو، کوئی ملک ہو، حتیٰ کہ پوری دنیا میں آج اہل ایمان کو انہیں ہر طرف سے بے دخل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں سوال یہ بنتا ہے کہ حوادث دہر کے ہم ہی نشانہ کیوں؟ اسلامی بھائیوں، اگر ان حالات میں اس طرح کے ڈر خوف کے ماحول میں اگر ہم سنجیدگی سے اپنا محاسبہ کرتے ہیں تو ان تمام مسائل کا حل آسانی سے ممکن ہے۔ آج ہر شخص شکوے شکایت کے دفتر کھولے ہوئے ہیں، کوئی حکومت پر برستا ہے، کوئی پولیس عملہ پر نشانہ سادھتا ہے، کوئی کسی کو ظالم ٹھہراتا ہے تو کوئی اپنی مظلومیت کی داستان سناتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب کرنے سے پہلے ہمیں آج اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کل تک وہ قوم جو معزز اور شریف مانی جاتی تھی، آج وہ قوم ذلیل و خوار کیوں ہے۔ کل تک جن کے عادات و اطوار سے مخالفین، معاندین، اعداء اسلام، ان کے دشمن متاثر ہوتے تھے، آج ان کے گفتار، ان کی باتوں سے، ان کے اخلاق و کردار سے، ان کے اپنے ماننے والے، ان کے اپنے معاندین ان سے متنفر ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 27ویں پارے کے اندر واضح الفاظ میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانوں اور جناتوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ اللہ رب العالمین کا ہی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی کو عبادت کریں۔ سامعین کرام، آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شرطوں کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس میں ہدایت اور فلاح و بہبودی کے لیے جو فارمولے بتائے تھے، آج ہم نے ان فارمولوں کو بلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کامیابی اور کامیابی کے لیے جو شرطیں رکھی تھی، آج ہم نے ان شرطوں کو بلا دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تو واضح طور پر ارشاد فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ پھر دوسری کا ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ لوگوں سستی نہ کرو، غم نہ کرو، یقیناً تم یہ غالب رہو گے اگر تم سچے مومن ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں شکوے شکایت کے دفتر کو بند کر کے آج ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جب ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کرتے ہیں تو آج واضح ہو جاتا ہے کہ کل تک وہ قوم جو 5 وقت باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتی تھی، آج اس کی حالت یہ ہے کہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے جمعہ کی بات، آج جمعہ کی حاضری کے لیے بھی ایک دوسرے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھائی صاحب آج کون سا دن ہے، اور اگر توفیق بھی مل گئی آتے بھی ہے تو صرف جمعہ کے حاضری کے لیے ایک دم بالکل آخر میں مسجد میں تشریف لاتے ہیں جس وقت کی خطبہ اور نصیحتیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیجیے کہ ہمیں حوادث دہر کی نشانہ کیوں ہے۔ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے مسلم نوجوانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کل تک جو 5 وقت باجماعت مسجد میں نماز ادا کرتے تھے، کل تک جن کے اوقات عبادات ریاضت میں گزرتے تھے، آج انہی نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ آج وہ اپنی حیات مستعار کے لہو لہو کھیل تماشے اور دیگر فضول چیزوں میں آج اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، یہ نوجوان ایسے نوجوان جن کی عبادت کی قیمت ہے،
جن کی ریاضت کی قیمت ہے، جن کے سجدوں کی قیمت ہے اور ان کی عبادتوں کی ایسی قیمت ہے، اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ عمر کے کسی اور مرحلے میں عبادت کی اس طرح اہمیت نہیں ہے جس طرح نوجوانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور نیکیوں کی اہمیت ہے نوجوان کی عمر میں۔ سامعین کرام، اسی طرح سے آج اپنے بچوں کا جائزہ لیتے ہیں تو کل تک جن بچوں کی زبانوں سے قرآن آیات کے نغمے گونجا کرتے تھے، اگر قرآن آیات کی تلاوت بھی نہ سکے تو ہم کم از کم حمد و نعت نظم وغیرہ جو ہے یہ ضرور گنگنایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے بچوں کی عادت یہ ہے کہ آج مغرب بعد یا رات کے کسی بھی حصے میں جس وقت بچے جاگ رہے ہوتے ہیں، آج آپ اپنے محلے کی گلیوں میں دست لگائیے تو آج ہمارے یہی بچے موبائل میں ٹک ٹاک، شارٹ ریلز اور دیگر فضول ویڈیوز جو ہے آج یہ اپنے موبائلوں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ان کی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کے والدین کی غلطی ہے کہ آج اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر فکر مند نہیں ہے، اور اس طرح سے اپنے بچوں کو منانے کے لیے جب وہ ضد کرتے ہیں، جب وہ کسی بات پر اڑ جاتے ہیں تو آج وہ بآسانی جو ہے موبائل کو ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ سامعین کرام، وہ امت جو پہلے سماج اور انسانیت کی خدمت کی وجہ سے خیر امت کہلاتی تھی، آج وہ سماج اور انسانیت کے تئیں اپنی ذمہ داری بھلا چکی ہے۔ غرض کی کون سی ایسی برائی نہیں ہے جس میں آج ہم پیش نہیں ہوتے، پھر بھی آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کی طرح ہمیں عزت ملے۔ میرے بھائیوں، ایسا اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں گے، گناہوں کی آلودگیوں سے ہم اجتناب کریں گے، اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کریں گے، اسی وقت ممکن ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین میں اور صرف زمین میں نہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تعالیٰ نے بحر کا بھی یعنی سمندر کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ان میں جو فساد ظاہر ہوا ہے، اس میں ان میں جو فتنے آ رہے ہیں، جو طوفان آ رہے ہیں، جن کی وجہ سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، جو انسانوں کے ہلاکت پیش ہوتے ہیں، انسانوں کی تباہی کا سبب بنتے ہیں، کسی بھی طرح کا انسانوں کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا سبب صرف جو ہے مسلمانوں کی انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، انسانوں کے برے برخورد ہیں، برے اعمال ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ہے اپنے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ذریعے سے انسانوں کو سبق سکھاتا رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ ان برے کاموں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کر لیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگوں جو کچھ بھی مصیبتیں، جو کچھ بھی پریشانیاں تمہیں پہنچی ہوئی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پہنچی ہوئی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ درگزر کرنے والا ہے۔ آج جس طرح سے ہم پریشانیوں کے شکار ہیں، چاہے وہ ڈر اور خوف کا ماحول ہو یا اسی طرح سے گزر کرے مصیبتیں ہو، بیماریاں ہو یا اسی طرح سے تنہائیاں ہو، پریشانیاں ہو یا اسی طرح سے برکتوں کا جانا ہو، یہ تمام چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں دوچار کرتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آپ اس وقت کو یاد کیجیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک عمل بھی کیا، عمل صالح بھی کیے، تو اللہ رب العالمین کا ان سے وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا، اسی طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ کیا ہم نہیں جانتے خلفائے راشدین ہے،
اسی طرح سے اور دیگر جو ہے خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، کیا ہمیں یہ سب نہیں معلوم ہے؟ بالکل معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی کیے، نیک اعمال بھی کیے، اچھے عمل بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح سے خلیفہ بنائے گا جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا۔ سامعین کرام، تاریخ کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے، ہمارے آبا و اجداد نے، اس امت کے بہترین لوگوں نے جب اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے پایا۔ نصف صدی میں ہی وہ اس دنیا کے مالک بن گئے، لیکن جب مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا اور یہ خواہشات کے غلام بن گئے، دوسروں کی نقالی میں یہ عزت تلاشنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کو سب سے رذیل قوم اور مغلوب قوم بنا دیا۔ آپ اس وقت کو یاد کیجیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام جاتے ہیں، بیت المقدس فتح ہوتا ہے، وہاں کے جو پادری تھے، جو نصرانیوں کے علماء تھے، وہ آخری وقت میں جب وہ فتح بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، اس کی چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کی کچھ شرطیں تھیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو امیر المؤمنین ہے وہ خود آ کر جو ہے ہم سے اس کی چابی کو لیں، ہم ان کے حوالے اس کی چابی کو کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہو کر کئی سو میل کا سفر طے کرتے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام بھی تھے، ان کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس پہنچتے ہیں، اس حالت میں پہنچتے ہیں، کپڑے جو ہے پوشیدہ ہیں، بہت زیادہ نئے اور عالیشان کپڑے نہیں ہیں، شاہی لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں، شاہی لباس بہتر نہیں کیے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایسے حالت میں پہنچتے ہیں کہ ایک ہی سواری تھی، باری باری دونوں سوار ہوتے تھے، سواری جو ہے کمزور تھی، اتنی طاقتور نہیں تھی کہ دونوں کے بوجھ کو بیک وقت سوار سکے، اس لیے باری باری سوار ہو کر بیت المقدس پہنچتے ہیں، اور نصرانیوں کے علماء ان کے پادری کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ جب دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے آپ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام کی باری کی وہ جو ہے سواری پر سوار تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیدل ہی چل رہے تھے۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے انہیں خبر دیا، کہا کہ امیر المؤمنین وہ نہیں ہے جو سواری پر سوار ہے، امیر المؤمنین وہ ہے جو پیدل چل کے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے انہوں نے تعاقب لیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیر المؤمنین آپ اپنا لباس اچھا کر لیجیے، جس طرح سے بادشاہ حکمران پہنتے ہیں اسی طرح سے آپ بھی لباس سلیکشن کیجیے، خوبصورت لباس پہنیے، شاہی لباس، عمدہ لباس آپ بھی سلیکشن کیجیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اس کو نوٹ کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے اس بات کو سن کر کہا دیکھو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں ایسی قوم ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت بخشی ہے۔ فمن ابتغى العزة بغير أذلنا اللہ، جب ہم اس اسلام کے علاوہ سے کسی اور طریقے سے عزت تلاشنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کے اہل ایمان تھے، اس طرح کے مومن اور مسلمان تھے کہ جن کی زندگیوں میں جو ہے آخرت کی ہوتی تھی اور اس دنیا کی جو ہے شان و شوکت کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس طرح سے جو ہے ہمیں سبق لینا چاہیے، اور جن بدعمالیوں کی وجہ سے آج ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں، پریشانیوں کے شکار ہو رہے ہیں، پریشانیوں سے دوچار ہو رہے ہیں، تو ان بدعمالیوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن کریم کے اندر کئی جگہ خبردار کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا؟
क्या आपने कभी गौर किया कि इब्लीस की वादे दरबार में हुआ? कौन आग पर आदमी का आजाद क्यों मुसलत हुआ था? कौन समीप के तले में क्यों पड़ गए थे? फिरौनियों को क्यों बर्बाद किया गया था? कारून को उसकी दौलत समेत जमीन में क्यों धसा दिया गया था? अल्लाह ताला ने इसका भी तज़किरा फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अनकबूत में, फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबी फमिम्मन अरसलना अलैहि हासिबा वमिनहुम मन अखज़तहु सय्हा वमिनहुम मन खसफना बिही वमिनहुम मन अग़रक़ना वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला ने इन तमाम कौमों का और लोगों का तज़किरा करते हुए कहा कि इनमें से हर एक को हमने सिर्फ और सिर्फ उनकी बदअमालियों और गुनाहों की वजह से गिरफ्त में लिया, उनकी पकड़ हमने की। और फिर अल्लाह ताला आयत के आखिर में फरमा रहा है, वमा काना अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि वो लोगों पर जुल्म करे, बल्कि ये लोग खुद ही गुनाह कर करके जो है अपने आप पर जुल्म किया करते थे। सामने किराम, आज जरूरत इस बात की है कि आज हम हमारे दरमियान जो इख्तलाफात है, जो इंतशार है, आज हम उनको सुलह करें, आज हम उनको कुरान और सुन्नत से दूर करें। और देखिए, अगर इसी तरह से हमारे दरमियान इख्तलाफात रहेंगे, इंतशार रहेगा, तो फिर दूसरी कौमें जो है हम पर आज भूखे भेड़ियों की तरह जिस तरह से टूट पड़ी है, वो हमें हलाकत और तबाह बर्बाद करके रख देंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया था, क़द तरक्तुम अलल बैदाइ लैलहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा बअद इल्ला हालिक, कि मैंने तुम्हें एक ऐसी शाहराह पर छोड़ा है जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, जिसकी रातें रात की तारीख अंधेरा होती, लेकिन वो उसकी रातें दिन की तरह रोशन है कि आदमी को रास्ता चलते हुए कहीं वो भटक नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ीगु अन्हा बअद इल्ला हालिक, कि जो भी शख्स उससे इधर उधर मुड़ेगा उसकी मुकद्दर में हलाकत की होगी। सामने किराम, इसलिए आज हम आपसी झगड़ों से, आपसी इख्तिलाफात से दूर रहकर किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिलजुल कर रहने की तलकीन की। इसी तरह से आपसी इख्तिलाफात और इंतशार के जो भयानक नुकसानात हैं, उसके नुकसानात को वाज़ेह करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूसिकुल उम्मह, हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यूसिकुल उम्मह अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल-अक़लतु ला तसातिहा फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि दूसरे कौमें तुम पर ऐसे ही टूट पड़े जिस तरह से बहुत सारे खाने वाले एक दस्तरखान की तरफ टूट पड़ते हैं, एक दस्तरखान की तरफ दौड़ पड़ते हैं, उसी तरह से तुम पर कौमें ऐसे ही टूट पड़ेंगी। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम, वो उन्हें जब कोई बात समझ में नहीं आती थी, कोई भी इबारत उसके मफहूम को जब वो नहीं समझ पाते थे, फौरन सवाल कर बैठते थे, कहते थे, कुछ सवाल कर बैठते थे। उन्हीं में से एक साहबी ने कहा, फ़क़ाल क़ाइल व मिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह की हालत हो जाएगी कि लोग मुसलमानों को टूट भूखे भेड़िए की तरह, उस तरह से जिस तरह से खाने वाले दस्तरखान की तरफ टूट पड़ते हैं, हमला आवर हो जाते हैं। क्या उस वक्त मुसलमानों की तादाद कम होगी? अहले ईमान क्या उस वक्त कम होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क़ाल बल अंतुम यौमइज़ कसीरुन वलाकिन्नकुम गुताउन कगुताइ सैल, नहीं, तुम्हारी तादाद उस वक्त बहुत ज्यादा होगी, लेकिन तुम्हारी हालत, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी वक़ार, तुम्हारी रोल और कदर लोगों के नजदीक ऐसे ही होगी जैसे सैलाब में बहने वाले झाग की होती है, जिसे फेना लोग बोलते हैं। सैलाब में पानी में बहने वाला झाग, अगर उसके ऊपर छोटा सा भी तिनका, कोई भी छोटा सा टुकड़ा अगर उसके ऊपर फेंका जाए तो उसको संभाल नहीं सकता, बल्कि वो तिनका छेद करते हुए पानी की सतह पर जाके गिर पड़ता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों की हालत आखिरी वक्त में इस तरह से हो जाएगी। और फरमाया, वला यनज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुम अल-महाबता मिनकुम वला यक़दिफन्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम अल-वहन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से तुम्हारा जो दबदबा है,
کہ یہ اہل ایمان ہے، یہ مسلمان ہے، اس روب کو نکال پھینکے گا۔ اور تمہارے دشمنوں کے سینے سے جب تمہارے روبوں کا دبا نکال پھینک دے گا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وقت کو ڈال دے گا۔ اسی سائل میں جس نے کہا تھا کہ کیا ہم اس وقت کم تعداد میں ہوں گے جس وقت مسلمانوں کی عادت ہوتی، اس نے کہا ومن رحم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں کے سامنے کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی جلد ہی جو ہے ہم نے ایک ایسے انسان کا مشاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کہ جو ہے دنیا کے لیے آدمی کتنا پریشان رہتا ہے، حتیٰ کہ آخری عمر میں بھی اس طرح سے پریشان رہتا ہے کہ وہ آدمی حلال و حرام کی تمیز نہیں کر پاتا۔ آخر وہ دولت جو اکٹھا کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اپنی آرام کے لیے، اپنی اولاد کی آرام و آسائش کے لیے میرے بھائیوں، لیکن اسے آخرت کی فکر نہیں ہوتی، اور وہی انسان جو ہے موت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیۃ الموت، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ آل عمران کے ارشاد فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، کہ لوگوں کے لیے جو ہے یہ زینت کی چیزیں، مثلا عورتوں، بیٹوں، اسی طرح سے مال و دولت کی جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کی سواریاں، ان سب کی محبت جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے پیدا کر دی گئی۔ انسان فطری طور پر ان کی خواہش کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، کہ یہ سب دنیاوی زندگی کے تھوڑے سے ساز و سامان ہیں، واللہ عندہ حسن المآب، اور جو بہترین ٹھکانہ ہے، جو اچھا ٹھکانہ ہے وہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، آج اس دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا ہے، مقصد حیات کو بھلا دیا ہے، اور موت کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موت کا ڈر آخر ہمارے دل میں کیوں ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ چاہے بچپن ہو، جوانی ہو، لڑکپن ہو، بڑھاپا ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں جس عمر میں لکھا ہے موت تو ہمیں آتا رہے گی، موت سے چھٹکارا نہیں ہے، پھر ہمارے دل میں یہ موت کا ڈر کیوں ہے؟ میرے بھائیوں، اچھے اعمال کرو۔ آج ہمارے درمیان بے ایمانی، رشوت خوری، سود خوری، حرام کاری، کالا بازاری، جہل و نادانی اور دولت کی کثرت سے عیش و شہوت کی زندگی آج ہمارا مسئلہ بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، جب تک یہ چیزیں ہمارے دلوں سے دور نہیں ہوں گی تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے آج ہم ان سب چیزوں میں اس طرح سے اسراف و تبذیر سے کام لیتے ہیں کہ آج ہم کتاب اللہ اور سنت رسول کے احکام و فرامین کو پس پش ڈال دیتے ہیں، وہ بھی گناہ کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، تو آج ہم اس سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک آیت پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ دیکھیے بنی اسرائیل کی ہلاکت کی جو سبب بنی تھی، اس لیے وہ گناہ کرتے تھے، اور گناہ کرتے وقت وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، اس کے حدود کو بھی تجاوز کر جاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس تجاوز کی وجہ سے، اس زیادتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبانی نہیں بلکہ انبیاء کی زبانی، عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت کی تھی۔ کیا فرمایا؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسیٰ ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ بنی اسرائیل پر عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبانی کو لعنت کی گئی، اس وجہ سے وہ گناہ کرتے تھے، اور وہ گناہ کرتے ہوئے اس میں حدود کو پار کر جاتے تھے، حد سے زیادہ تجاوز کر جاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم جن گناہوں میں ملوث ہیں، اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں پیدا کریں، اور اس ڈر کی وجہ سے ان گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، آج ہم جن گناہوں کی وجہ سے اس طرح کی پریشانیوں میں جو ہمیں الجھن میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ہم اس میں مبتلا ہیں، الہ العالمین تو ہمیں ان گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔
الہ العالمین تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو آج معاشرے میں اسی طرح سے جو محمد گناہ ہے ان سے تو ہمیں محفوظ رکھ، ان سے تو ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین تو موت کا ڈر ہمارے دل سے دور فرما۔ الہ العالمین تو دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے دور فرما اور اس مقصد میں کامیابی عطا فرما جس مقصد کے لیے تم نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم حضرات و اسلامی خواتین، ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ آپ سبھی حضرات کے لیے ہفتہ واری درس سنڈے کے دن، اتوار کے دن بعد نماز مغرب رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ درس ہر ہفتے ہوتا رہے گا اور یہ آپ سبھی ہی کے استفادے عام کے لیے رکھا گیا ہے اور اس لیے رکھا گیا ہے، ثواب کی نیت سے رکھا گیا ہے کہ آپ حضرات اس میں شریک ہوں اور جو درس ہوتے ہیں ان سے آپ استفادہ کریں، قال اللہ قال رسول کی آپ باتیں سنیں، آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو بدعمالیاں ہیں ان کی اصلاح کریں اور جن دین کی باتوں کو آپ نہیں جانتے ہیں ان کو آپ معاف کیجیے گا، یہ ہفتہ واری نہیں بلکہ مہینے میں ایک درس ہوگا اور آنے والے سنڈے کو یعنی پرسوں یہ درس رکھا گیا بعد نماز مغرب اور آپ سبھی کے استفادے عام کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ اس میں خود بھی شریک ہوں، اپنے بیوی بچوں کو بھی لے کے آئیں، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کے آئیں اور یہ بات دوسروں میں بھی شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ استفادہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس طرح کے دینی پروگراموں سے ہم سبھی کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے اندر جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ ان اللہ